پھر میرے نیچے سے کوئی چیز گزری ہے تیزی سے. ہمیں تو یہاں سے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے سچ. نہیں نہیں، چھوٹی سی چیز گزری ہے. یا تو کوئی پرندہ تھا. ہاں ہاں پرندہ ہوگا، گزر گیا ہوگا. اس وقت میں نے بھی اس چیز کو اوائڈ کیا اور پرندہ ہی سمجھ کر بھلا دیا. پر جب میں نے ریکارڈ ہونے والی ویڈیو میں دیکھا تو یہ چیز ایک نہیں بلکہ 2 مرتبہ میرے پاس سے گزری تھی. پہلی بار تو میں نے آنکھوں سے بھی دیکھا، لیکن دوسری بار وہ صرف ویڈیو میں ریکارڈ ہوئی. اس پوری انویسٹیگیشن میں جو فیکٹس میرے سامنے آئے ہیں ان کو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. جی ہاں، آپ میں سے کئی ویورز جنہوں نے میری فیس ریویل ویڈیو دیکھی تھی ان کو معلوم ہوگا کہ 2023 میں اپنی پرسنل ہابی کے طور پر پیرا گلائڈنگ کی ٹریننگ کر رہا تھا. اسی سال میں نے پیرا موٹرنگ کی ٹریننگ بھی لی اور اپنی پرسنل ہابی کے طور پر پیرا موٹرنگ کرتا رہا. شاید سب کچھ ایسے ہی چلتا رہتا اور میں کبھی اس چینل پر اپنی پرسنل ایکٹیویٹی شیئر نہ کرتا. لیکن 1 نومبر 2025 کو جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ میں آپ کے ساتھ زیم ٹی وی کی آڈینس کے ساتھ ہو بہو شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہوا کچھ یوں کہ 1 نومبر 2025 کے دن ہم 3 دوست رنی کوٹ فورٹ روڈ پہ پہنچتے ہیں. پلان سمپل تھا، میں تھوڑی فلائنگ کروں گا، اس کے بعد ہم ایک جگہ پر جا کر اسٹار گیزنگ کریں گے اور کوکنگ وغیرہ کر کے رات کو ہی واپس گھر لوٹ جائیں گے. جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو بتاتا چلوں کہ رنی کوٹ سندھ میں واقع ایک اینشینٹ ریموٹ ایریا ہے جہاں دنیا کا سب سے بڑا فورٹ موجود ہے. بیسیکلی یہ چاروں طرف پہاڑوں سے گھری ہوئی ویلی ہے جس کے گرد ویک پوائنٹس پر 32 کلومیٹرز لمبی وال کھڑی ہے. اس مسٹیریس پلیس کے بارے میں تو کسی اور ویڈیو میں ڈسکشن کریں گے. فی الحال آتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف. تو جناب ہم نے ویلی کے باہر ہی ایک پلین ایریا کو اپنی بیس بنایا اور میں وہاں سے ٹیک آف کر گیا. یہ سن سیٹ سے قریب 2 گھنٹے پہلے کا وقت تھا، ٹو بی پریسائز شام کے 4:20 کا. نارملی میں اسی وقت فلائنگ پریفر کرتا ہوں کیونکہ سورج ڈھلنے کے قریب ہوتا ہے اور ہوائیں پرسکون ہو جاتی ہیں. 20 منٹ کے بعد میں نے رنی کوٹ وال تک جانے کا فیصلہ کیا. آف کورس اس دوران میں اپنے دوستوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہی تھا. کیونکہ اس ایریا میں سیل فون سگنلز نہیں ہوتے اس لیے ہمیں ریڈیو کا سہارا لینا پڑتا ہے اور نارملی میں یہ ساری کنورزیشنز ریکارڈ بھی کرتا ہوں، ہماری آپس کی کمیونیکیشن اور میری فلائنگ ویڈیو بھی. اور اس دن بھی میرے ہیلمٹ پہ گوپرو جبکہ میری ہارنس آرم کے ساتھ ایکسٹینڈڈ انسٹا 360 تھا. پہلے میں پہاڑ کے اوپر بنی وال کے اوپر گیا اور ون آف دا اولڈسٹ اسٹرکچرز کے بہت قریب فلائنگ ایکسپیرینس کی. یہ جو رائٹ والی وال آ رہی ہے یہ اس کا اینڈ ہے. یہ گول نظر آ رہا ہے یہ والا، یہ ایک انفینشڈ واچ ٹاور ہے. ٹھیک ہے نا، اس کی کتنی اسٹیپ ہے یہاں سے. اس کے بعد میں نے ویلی کے اندر جانے کا فیصلہ کیا. نارملی میں اس ویلی کے اندر جانا اوائڈ کرتا ہوں، یہاں تک کہ اگر اوپر ونڈ اسپیڈ زیادہ ہو تو میں اس وال تک بھی آنے کی کوشش نہیں کرتا. لیکن آج کی شام مجھے کافی پرسکون لگ رہی تھی. وال کے پاس ونڈز 8 سے 10 کلومیٹرز پر آر کی تھی، آلموسٹ ساؤتھ ایسٹ ڈائریکشن سے. تبھی میں نے ویلی کو بھی ایکسپلور کرنے کا ارادہ کیا. اس موقع پر میں نے اپنے دوستوں کو بھی انفارم کر دیا کہ اگر مجھے ویلی میں اسموتھ کنڈیشن ملی تو میں ویلی کے اندر ہی لینڈ کر جاؤں گا. اس سے ٹائم بچے گا کیونکہ اس ایکٹیویٹی کے بعد ہمیں ویسے بھی بائی روڈ ویلی کے اندر ہی جانا تھا. ویلی کے اندر انٹر ہوتے ہی میں نے اپنا الٹیٹیوڈ 1400 فیٹ تک کر لیا تاکہ میں پہاڑوں کے لیول سے نیچے ٹربیولنس زون کے اوپر ہی رہوں. ویلی میں انٹر ہوئے ابھی مجھے چند منٹ ہی گزرے تھے، میری ڈائریکشن میری کوٹ فورٹ کی طرف تھی جو اس فورٹ کے اندر ہی ایک چھوٹا فورٹ موجود ہے. میری کوٹ میرے بالکل سامنے ہے، ہو سکتا ہے میں میری کوٹ سے ہی گول چکر کاٹوں. ہاں میری تو کیسے لگا گیا میری کون کون واپس کرائے تو نہیں ہے. بس یہی وہ پوائنٹ تھا جب میں نے اپنے نیچے سے کسی چیز کو تیزی سے گزرتے ہوئے دیکھا. میں نے فوراً پیچھے مڑ کے دیکھا لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آیا. اس وقت میں تھوڑا گھبرا گیا تھا کیونکہ مجھے کسی اور چیز کا نہیں صرف ڈرون کا ڈر تھا.
پھر میرے نیچے سے کوئی چیز گزری ہے تیزی سے. پھر کسی کا ڈرون وون تو نہیں ہے؟ تباہ ہو جاؤں یہاں پہ. ہمیں تو یہاں سے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے سچ. نہیں نہیں، چھوٹی سی چیز گزری ہے. یا تو کوئی پرندہ تھا یا ڈرون تو نہیں لگو. اب میں کہہ رہا ہوں پرندہ ہوگا شاید. ہاں پرندہ ہوگا، گزر گیا ہوگا. پرندہ سمجھ کر میں نے بھی جانے دیا اور اپنی فلائٹ کو انجوائے کرنے لگا. اس وقت ویلی میں ونڈز کنٹینیوسلی ڈائریکشن بدل رہی تھی، لہٰذا میں نے یہاں لینڈ کرنے کے پلان کو کینسل کیا اور واپس ویلی کے باہر جا کر لینڈ کر لیا. میں نے سوچا تھا کہ گھر جا کر سکون سے ویڈیو میں دیکھ لوں گا کہ میرے نیچے سے آخر گزرا کیا تھا. اگلے دن ہم نے ویڈیو کو سرچ کرنا شروع کیا، ٹھیک اس پوائنٹ پہ جہاں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تھا اور دوستوں کو انفارم کیا تھا. لیکن پہلے تو ہمیں یہاں ایسی کوئی چیز نہیں ملی. پھر میں نے اپنی ٹانگوں کے پاس ایریا کو زوم کیا اور ویڈیو کو 80% سلو موشن میں پلے کیا. تب مجھے ایک وائٹ کلر کی چیز تیزی سے گزرتی ہوئی دکھی، پر اس کی اسپیڈ ابھی بھی کافی تیز تھی. پھر میں نے ویڈیو کی اسپیڈ کو 90% تک کم کیا اور پھر جو نظر آیا وہ کچھ ایسا تھا. یہاں مجھے شک ہوا کہ یہ جو کچھ بھی ہے پرندہ یا کوئی ڈرون تو ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اب جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ جان کر یقیناً آپ کو بھی ایسا ہی لگے گا. یہ ویڈیو ہیلمٹ پہ لگے GoPro 12 سے ریکارڈ ہوئی تھی، جو اس وقت 5K ریزولوشن میں اور 30 فریمز پر سیکنڈ پہ سیٹ تھا. اس کا مطلب ہے کہ ایک سیکنڈ میں کیمرہ 30 فوٹوز کیپچر کرے گا، یعنی ویڈیو کا ایک فریم 0.033 سیکنڈز کا ہوگا. اگر واپس ویڈیو کو فریم بائی فریم دیکھا جائے تو یہ وائٹ چیز جب میرے نیچے سے گزری تو ایک فریم میں یہ یہاں پر تھی اور اگلے فریم میں یہاں پر، یعنی اس نے 0.03 سیکنڈز میں اتنا ڈسٹینس کور کیا. اگر ان لوکیشنز کو گوگل ارتھ پر ریپلیکیٹ کیا جائے تو یہ میری لوکیشن ہے اور ٹھیک پہاڑ کے اس کٹ کے اپوزٹ اس وائٹ چیز کی لوکیشن، اور اگلے فریم میں اس کی لوکیشن کچھ یہاں پر ہے. ان دونوں پوائنٹس کا ڈسٹینس 120 میٹرز کے آس پاس بنتا ہے، یعنی صرف ایک فریم میں جو کہ 0.033 سیکنڈز کا ہے اس نے 120 میٹرز کا ڈسٹینس ٹریول کیا. اور اگر اس کو ایک سیکنڈ میں کنورٹ کیا جائے تو یہ اسپیڈ بنتی ہے 3600 میٹرز پر سیکنڈ، یعنی 3.6 کلومیٹرز صرف ایک سیکنڈ میں. پر آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک نارمل ڈرون کی اسپیڈ 15 میٹرز پر سیکنڈ ہوتی ہے. دنیا کا سب سے تیز اڑنے والا پرندہ فیلکن میکسیمم 88 میٹرز پر سیکنڈ کی اسپیڈ سے ڈائیو کر سکتا ہے. کمرشل ایئر لائنرز 277 میٹرز پر سیکنڈ، اور دنیا کے سب سے فاسٹسٹ پلین لاک ہیڈ SR-71 بلیک برڈ نے ابھی تک 1200 میٹرز پر سیکنڈ کا ریکارڈ بنایا ہے، جو اسپیڈ آف ساؤنڈ سے 3.5 ٹائمز زیادہ ہے. تو کسی بھی چیز کا ارتھ کے ایٹماسفیئر میں جہاں ایئر فرکشن جیسی چیز موجود ہے 3600 میٹرز پر سیکنڈ سے فلائی کرنا آخر کیسے ممکن ہے، وہ بھی اتنے کم الٹیٹیوڈ پر؟ یہ اسپیڈ آف ساؤنڈ سے 10.5 ٹائمز زیادہ تیز اسپیڈ ہے. یہاں پر مجھے لگا کہ ضرور مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے. پھر میں نے اس کی اسپیڈ جج کرنے کے لیے دوسری اپروچ اپنائی. میں نے اس آبجیکٹ کو فریم بائی فریم ٹریک کرنے کا فیصلہ کیا. میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ آبجیکٹ ویلی میں ہی اوریجنیٹ کہاں سے ہوا ہے. اس پوائنٹ سے لے کر میں ویڈیو کو فریم بائی فریم پیچھے کرتا گیا. ایک پوائنٹ تک یہ وائٹ آبجیکٹ کافی کلیئر تھا، پھر ویزیبلٹی کم ہونے کی وجہ سے بلر ہوتا گیا اور آخر ویلی کے ویسٹرن پہاڑ کے پاس اس کا آخری نشان ملا. ویلی کا یہ پہاڑ میری لوکیشن سے 3 کلومیٹرز دور تھا. اب یہاں پر دو چیزیں سب سے زیادہ شاکنگ ہیں. ایک تو یہ کہ یہ پورا ڈسٹینس اس نے بالکل سیدھی لائن میں کور کیا، اور دوسرا یہ کہ 3 کلومیٹرز نہ صحیح، اگر 2 کلومیٹرز کا ڈسٹینس بھی ازیوم کیا جائے تو یہ اس نے صرف اور صرف 16 فریمز میں پورا کر لیا.
اگر ایک فریم 0.033 سیکنڈز کا ہے تو 16 فریمز میں اسے ٹائم لگا 0.53 سیکنڈز، یعنی ایک سیکنڈ کیا آدھے سیکنڈ میں۔ اس اپروچ سے بھی اگر اس کی اسپیڈ کیلکولیٹ کی جائے تو یہ بنتی ہے 3750 میٹرز پر سیکنڈ، میری پہلی اپروچ سے صرف 4% زیادہ۔ یہاں پر میں نے تیسرے اینگل سے بھی اس کو کراس ویریفائی کرنے کا سوچا۔ میں نے سوچا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ آبجیکٹ میرے بہت قریب تھا تبھی میں اس کی اسپیڈ اور ڈسٹینس کو مس جج کر رہا ہوں۔ پھر میں نے اس کی لوکیشن اور ویزیبلٹی کو ٹھیک سے مانیٹر کیا، اور جو مجھے پتا چلا اس نے میرا شک دور کر دیا۔ میں نے نوٹس کیا کہ جب یہ میرے نیچے ریور بیڈ کے اوپر تھا تو کافی کلیئر دکھ رہا تھا۔ فریم بائی فریم ریورس کرنے پر جب یہ ویسٹرن پہاڑ کے قریب ہوتا جا رہا تھا تو دوسرے آبجیکٹس کی طرح یہ بھی بلر ہوتا گیا، کیونکہ اس دن ویلی کے اندر فاگ تھی۔ اگر یہ مجھ سے قریب ہی ہوتا تو وہ سامنے سے دکھنے پر بھی بلر نہیں ہوتا، آلموسٹ ویسا ہی شارپ وائٹ ڈاٹ دکھتا جیسا میرے نیچے دکھ رہا ہے۔ دور ہوتے ہی اس کا بلر ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ آبجیکٹ جب ویسٹرن پہاڑ کے پاس تھا وہ واقعی مجھ سے کافی دور تھا۔ اپنی انویسٹیگیشن کے اس پوائنٹ پر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اسی فلائٹ کے دوران یہ آبجیکٹ دوسری بار بھی مجھ سے انٹریکٹ کرے گا، اور وہ بھی کافی قریب سے۔ اس کے بعد میں نے آس پاس کی ویڈیوز کو بھی فریم بائی فریم دیکھنا شروع کر دیا کہ شاید کوئی اور فلائنگ آبجیکٹ بھی ریکارڈ ہوا ہو، اور میرا اندازہ بالکل صحیح تھا۔ ٹھیک پہلی سائٹنگ کے بعد جب میں واپس مڑا تو ہارڈلی کچھ سیکنڈز کے بعد جب میں اپنے دوستوں کو اس بارے میں بتا رہا تھا بالکل میرے قریب سے کچھ گزرا۔ اس وقت میں نے آنکھوں سے اسے نہیں دیکھا، لیکن وہ چیز ویڈیو میں ضرور ریکارڈ ہوئی۔ اس بار وہ شاید کافی قریب تھا، تبھی صرف ایک اسٹریک ظاہر ہوئی ہے۔ اس بار ریکارڈ ہونے والے صرف 3 فریمز تھے، اور اس بار وہ سیدھا میری طرف نہیں آیا بلکہ وہ لیفٹ سے میرے راستے کو کاٹتا ہوا رائٹ کی طرف پیچھے چلا گیا۔ اس سیکنڈ انٹریکشن میں وہ مجھے آنکھوں سے نظر کیوں نہیں آیا، اس کی ایک وجہ ہے۔ قریب ہونے کی وجہ سے اگر کوئی آبجیکٹ 3600 میٹرز پر سیکنڈ پہ فلائی کرے گا تو اس کو دیکھنے کے لیے کم از کم 450 فریمز پر سیکنڈ کا ویژن ہونا چاہیے۔ انسانی آنکھ کم از کم 30 یا میکسیمم 60 فریمز پر سیکنڈ کے حساب سے کام کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کمرے میں بیٹھے ہیں جس کی لمبائی 8 میٹرز ہے، اور اگر کوئی چیز اسی تیزی سے اس کمرے میں آپ کے سامنے سے گزر جائے تو کیا وہ آپ کو نظر آئے گی؟ اس کا جواب ہوگا نہیں، کیونکہ اگر کوئی آبجیکٹ 3600 میٹرز ایک سیکنڈ میں ٹریول کر رہا ہے تو 8 میٹر کا کمرہ کراس کرنے میں اس کو صرف اور صرف 0.002 سیکنڈز لگیں گے، یعنی ایک سیکنڈ کے 500 حصے کیے جائیں تو ان میں سے صرف ایک حصہ۔ اور دوسرا میں نے یہ آبزرو کیا کہ اس آبجیکٹ کی نہ تو کوئی نوٹسیبل آواز تھی اور نہ ہی ہوا کا کوئی ایفیکٹ۔ میں نے دوبارہ دیکھا کہ جب وہ میرے قریب سے گزرا تو کیا کوئی ونڈ وارٹیکس یا روٹر پیدا ہوا کہ نہیں۔ اتنی تیزی سے کوئی بھی چیز جب ایٹماسفیئر میں چلتی ہے تو نہ صرف وہ اپنے گرد کی ہوا کو ڈسٹرب کرتی ہوئی جائے گی بلکہ اسپیڈ آف ساؤنڈ سے 10 ٹائمز زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک خطرناک سونک بوم بھی پروڈیوس کرے گی، پھر بے شک اس کے اندر کنونشنل انجن بھی نہ ہو۔ پر دوسرے انٹریکشن کے بعد میرا گلائڈر اپنی نارمل موومنٹ میں ہی رہا، کسی قسم کا ونڈ وارٹیکس، روٹر یا ٹربولنس کے نشانات واضح نہیں ہوئے۔ میرے ذہن میں اب صرف ایک ہی سوال تھا کہ آخر یہ کیا چیز تھی جس پر فزکس کے لاز اپلائی ہی نہیں ہوتے۔ تھوڑی ریسرچ کرنے پر میرے سامنے 2 ویڈیوز آئیں اور ان دونوں میں بھی تقریباً ایسا ہی آبجیکٹ کیپچر ہوا تھا۔ 2016 میں لیک سٹی یوٹا میں ایک شخص اپنے ڈرون سے فوٹیج بنا رہا تھا، تبھی اس میں کچھ ایسا منظر کیپچر ہوا۔ کویسٹ ٹی وی کے اس ایپیسوڈ میں ویڈیو کی فورنسک کروائی گئی۔ ایکسپرٹس نے بتایا کہ ویڈیو بالکل ان ایڈیٹڈ ہے۔ اس ویڈیو میں بھی انہوں نے آبجیکٹ کو ویلی میں ٹریک کیا اور آبجیکٹ کی اسپیڈ کو حیرت انگیز طور پر اسپیڈ آف ساؤنڈ سے 10 ٹائمز زیادہ پایا۔ دوسری ویڈیو جو میرے سامنے سے گزری وہ بھی ایک ڈرون سے کیپچر کی گئی تھی۔
नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड में चेशर काउंटी में एक शख्स अपने ड्रोन की बैटरी ड्रेन कर रहा था। तभी एक वाइट कलर का फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट कैप्चर हुआ। इन दोनों वीडियोस में एक चीज कॉमन थी, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट की शेप सही से वाजे नहीं हुई, सिर्फ एक स्ट्रीक जाहिर हो रही है। करीब एक साल पहले पेंटागन ने चंद यूएफओ साइटिंग्स की वीडियोस रिलीज की थी, जो शायद आप पहले भी देख चुके होंगे। पेंटागन की एजेंसी एनोमली रेजोल्यूशन ऑफिस यानी आरओ ने बताया कि मई 2023 से जून 2024 के दरमियान 757 मरतबा यूएपीज को मुख्तलिफ मकामात पर देखा गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इनमें से 21 साइटिंग्स ऐसी हैं जिन्हें एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता। उनकी स्पीड, उनकी मूवमेंट बिल्कुल वैसी थी जैसे ये हमारी दुनिया के ऑब्जेक्ट्स ही ना हों। इस वाइट कलर के ऑब्जेक्ट का पहला रिकॉर्डेड इंटरैक्शन 2004 में हुआ था। नेवी की एक पायलट ने उसे समंदर के ऊपर देखा और उसे टिक टैक जैसा बताया। तब से लेकर इसका नाम टिक टैक यूएफओ पड़ गया है। मेरा इस वीडियो में आने का मकसद आप लोगों से फेस टू फेस अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था। मैं तो बहुत कन्विंस्ड हूं कि ये ऑब्जेक्ट जो कुछ भी है, इसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं। अब इसे अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कहा जाए या फिर अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेनॉन। एक ही वक्त में आंखों से भी दिखना और कैमरा में भी रिकॉर्ड होना इस बात को जाहिर करता है कि ये जो कुछ भी है कम से कम मेरा वहम नहीं है।